شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس کے علم کی کوئی حد نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پر بے شمار مہربانیاں کرتا ہے، اور ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، درود پاک کے ورد کے دوران شروع میں سر بھاری ہونا یا بوجھ محسوس ہونا یہ ایک روحانی علامت بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ نفسیاتی اور جسمانی کیفیت کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ہمارا سر بھاری کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھنے لگتے ہیں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگنا شروع ہو جاتا ہے؟ سر جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، جیسے کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیفیت بے شمار لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ درود پاک جیسا پاکیزہ عمل، پھر اس میں یہ بوجھ کیوں؟ کیا یہ کوئی روحانی اشارہ ہے یا کوئی رکاوٹ ہے، یا پھر ہمارا اپنا دل تھکا ہوا ہے؟ درود شریف کی حقیقت کیا ہے؟ تو محترم ناظرین، پہلے تو یہ جان لیں کہ درود پاک کوئی عام عمل ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہ روحانی کلمات ہیں جن پر اللہ رب العزت اور اس کے پاک فرشتے عمل کر رہے ہیں، جن سے دل کا زنگ اترتا ہے، جن سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جن سے شیطان دور بھاگتا ہے، جن کے ذریعے روحانیت جاگتی ہے۔ تو جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک نور کا دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن سوال پہلے چند لمحوں میں سر بھاری کیوں ہوتا ہے؟ سر بھاری ہونے کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں پہلی وجہ دل اور نفس کی جنگ۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ہماری روح بیدار ہونا شروع کرتی ہے، لیکن نفس کو یہ بیداری پسند نہیں، وہ مزاحمت کرتا ہے۔ یہی مزاحمت تھکن، کبھی سر کا بوجھ اور کبھی الجھن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صبر کرنا ضروری ہے۔ چند لمحوں بعد آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ نمبر 2، شیطانی وسوسے اور رکاوٹ۔ درود کا ذکر شیطان کو جلاتا ہے۔ اس کے لیے جیسے ہی آپ زبان سے درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، شیطانی وسوسے ذہنی الجھن یا جسمانی بھاری پن کا احساس ڈالتا ہے۔ یہ ایک روحانی حملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ہتھیار ہے استقامت۔ جتنا آپ ڈٹے رہیں گے، شیطان اتنا دور بھاگے گا۔ غفلت زدہ دل کا بیدار ہونا۔ نمبر 3، جب کوئی شخص کافی وقت بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف آتا ہے تو اس کا دل غفلت کے اندھیروں میں جکڑا ہوتا ہے۔ درود اس اندھیرے کو توڑتا ہے جس سے ابتدا میں ایک بھاری پن یا عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے تاریکی سے روشنی کی طرف آتے ہوئے آنکھیں دھندیا جاتی ہیں۔ نمبر 4، جسمانی تھکن یا ذہنی دباؤ۔ کبھی کبھی ہمارا جسم یا دماغ پہلے سے تھکا ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے جیسے ہی روحانی روشنی آتی ہے تو دماغ اس روشنی کو پہلے بوجھ کی صورت میں لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم درود پاک سے استقامت کرتے ہیں، روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو چند دن کے بعد وہ روشنی دل کو اور دماغ کو طاقت دینے لگتی ہے۔ نمبر 5، نیت میں غیر سنجیدگی یا یکسوئی کی جو کمی ہوتی ہے۔ اکثر درود پاک کو ہم محض عادت کے طور پر یا غیر دھیان کے پڑھتے ہیں، تو روح اور جسم میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ دل درود مانگتا ہے لیکن دماغ دور سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ یہی تعداد بھی بھاری پن کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اس کیفیت کا حل کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے وقت ذہن صاف ہو، دل ہلکا ہو، سر بھاری نہ ہو، دل کو سکون ملے، تو یہ 5 باتیں اپنائیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ استغفار پڑھیں۔ درود پاک شروع کرنے سے پہلے کم از کم 3 بار استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ دل کو پاک کرتا ہے، درود کے نور کو راستہ دیتا ہے۔ آہستہ، محبت سے، ادب سے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ درود پاک تیز تیز پڑھنے کی بجائے، گنتی پوری کرنے کی بجائے، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر، ادب سے، محبت سے، دھیان کے ساتھ پڑھیں۔
یہ تصور کریں کہ آپ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہو رہی ہے۔ ہر روز درود پاک پڑھنے کے لیے ایک خاص وقت اور جگہ مقرر کر لیں جہاں پر آپ تنہائی میں سکون سے بیٹھ کر درود پاک پڑھ سکیں۔ چاہے روزانہ صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، لیکن پڑھیں ایسے جیسے توجہ، محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگیں، یا اللہ میرے دل سے بوجھ کو ہٹا دے، میری روح کو سکون دے اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے۔ اگر سر بھاری ہو، ذہن الجھ جائے، تب بھی نہ رکیں۔ یاد رکھیں شیطان کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ وہ آپ کو ذکر سے روکے گا، لیکن اگر آپ ڈٹ گئے، چند دنوں میں دل نرم ہوگا، سر ہلکا ہوگا اور درود آپ کا سکون بنے گا۔ درود کا نور ہر بوجھ کا علاج ہے۔ درود پڑھنا کوئی عام عبادت ہرگز نہیں ہے، یہ روح کو زندہ کرنے والا عمل ہے۔ ابتدا میں سر بھاری لگے گا، دل اداس ہو، ذہن بوجھل ہو، سمجھ لیجئے درود اپنا کام کر رہا ہے، آپ کی روح کو جگا رہا ہے۔ بس آپ نے تھوڑا صبر کرنا ہے، تھوڑا جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے، پھر یہ درود ہی آپ کو دنیا اور آخرت کی روشنی عطا کرے گا۔ تو محترم ناظرین، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیا پتہ کسی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک با ادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ مزید روحانی ویڈیوز کے لیے سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور دوسروں کی محتاجی سے بچائے، آمین۔